اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اپنا جو ہے وہ عربک کا کریش کورس سٹارٹ کرنے لگے ہیں، اور ہمارا ایک مین کورس چل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کریش کورس صرف رمضان کے ٹائم کے لیے ہے، اور اس کے اندر جو بک ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لسان القرآن۔ یہ جو بک ہے یہ ان کے جو رائٹر ہیں امیر سہیل صاحب، انہوں نے خود بھی پڑھائی ہوئی ہے، تو اوبیسلی ہم ان کو ریپلیس نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد اس بک کو پڑھنے کا صرف یہ ہے کہ ہم جو ہے جلدی سے سارے قواعد سے گزر جائیں، یعنی ایز اے کریش کورس اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ایز اے مین کورس لیں۔ آپ کا مین کورس کوئی اور ہوگا، وہ یہ والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو مین مقصد ہے وہ دو ہیں۔ نمبر ون، آپ تھوڑے سے ٹائم کے اندر، وہ لوگ جو یعنی بالکل بگنر لیول پہ ہیں، تو ان کو تھوڑے سے ٹائم کے اندر پوری ایک اوور آل ان کو پکچر مل جائے گرامر کی۔ اور دوسرے وہ لوگ جو پہلے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی اور کورس کر رہے ہیں اور اس میں ایک خاص لیول تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے یہ ایک ریویژن کے طور پہ کام کرے گا۔ تو اس میں جو سب سے پہلی جو چیز جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہ حروف الہجاء ہیں عربی کے، اور یہ مطلب سب کو پتہ ہی ہے، اس لیے یہ بتا کہ آپ کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو فتحہ، کسرہ، ضمہ کا پتہ ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہے ڈبل حرکات ہو تو ان کو تنوین کہا جاتا ہے، اور اسی طرح الف اور حمزہ کا فرق آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ اس کو خود سے پڑھیں۔ ہمارا جو ڈسکشن ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ جو عربک کے کوئی بھی ورڈز ہوں جو آپ کے سامنے آئیں گے، وہ تین طرح کے ہوں گے، یا تو وہ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا۔ اس کو ہم تھوڑا سائز بڑا کر لیتے ہیں۔ تو پارٹس آف سپیچ ہیں اس میں، وہ تین ہیں۔ اسم جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، جیسے ناؤن ہوتا ہے، اور فعل جو ہے اس کے اندر کسی کام کا زمانہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور حرف جو ہے جو الگ سے آئے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتا جب تک یہ کسی ورڈ کے ساتھ نہیں آتا ہے، یعنی جب یہ کسی دوسرے اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ نہیں آتا تب تک اس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہے۔ جب کسی فعل کے ساتھ آئے گا، کسی اسم کے ساتھ آئے گا، پھر یہ مل کے ان کے جو معنی ہیں ان کو انہانس کرے گا۔ اب اسم جو ہے اس کے اندر آپ کو چار چیزیں پتہ ہونی چاہیے، چار جو ہیں وہ باتیں پتہ ہوں گی تو اس سے پھر اسم کے بارے میں آپ کا نالج کمپلیٹ ہوگا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے اسم کا جینڈر، اس کا مذکر یا مؤنث ہونا، اس کا عدد اسم کا، اسم کی وسعت یا کیپیسٹی، اور اسم کا سٹیٹس یا اس کا اعراب۔ تو جنس جو ہے اس کی ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اور یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے کہ اسم کے جو اندر جو چار یہ چیزیں ہیں وہ کون سی ہیں جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ کسی اسم کو دیکھیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے۔ اگر آپ یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا اسم کو پڑھنے کا، یعنی آپ کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کے لیے قرآن کو یا کسی بھی عربک ٹیکسٹ کو آپ کو یہ چار چیزیں اسم کی پتہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ان کی ہم بات کرتے ہیں جنس۔ تو جنس دو ہی ہوتی ہیں، مذکر یا مؤنث، اور عربی زبان میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مذکر کو پڑھا نہیں جاتا، صرف مؤنث کو پڑھا جاتا ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ مؤنث جو ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکس ہے، تو جب مؤنث کو پڑھ لیتے ہیں تو جو بھی اسم مؤنث نہیں ہے وہ پھر مذکر ہے۔ مؤنث جو ہے اس کی دو اقسام ہیں مین، ایک جو ہے حقیقی اور ایک لفظی۔ حقیقی مؤنث وہ ہے جو کہ ہوتا ہی مؤنث ہے، جیسے کسی کی والدہ ہے تو وہ مؤنث ہی ہوگی، کسی کی بیٹی ہے تو والدہ ہے، ماں ہے تو بیٹی ہے تو بنت، اخت، امرا یعنی عورت۔ تو یہ وہ اسم ہیں جو مؤنث ہی ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی تو مذکر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح لفظی مؤنث وہ ہیں جو کہ مؤنث کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں کسی بھی علامت کی وجہ سے، یا اس کو کیونکہ عرب استعمال کرتے ہیں مؤنث کے طور پہ اس وجہ سے وہ یوز ہوتے ہیں مؤنث میں۔ اور لفظی مؤنث کی بھی آگے جو ہے اقسام ہے، اس میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے علامتی یا قیاسی مؤنث۔ یہ وہ مؤنث ہے جس کے اندر کوئی علامت آ جائے مؤنث کی، تو پھر اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ مؤنث ہے۔ جیسے کہ اسم کے اینڈ پہ یا تو تا مربوطہ آ جائے، یا پھر اس کے شروع میں الف، اور یہ جسے الف التانیث کہا جاتا ہے یہ آ جائے، یا الف مقصورہ آ جائے۔ جب بھی یہ کسی بھی اسم کے اینڈ پہ یہ چیزیں آ جائیں گی تو زیادہ چانسز یہی ہیں کہ وہ اسم جو ہے مؤنث ہوگا۔ جیسے غرفہ، کمرے کو بولتے ہیں۔ اب یہ آپ فوراً
اس کو اردو کے ساتھ کمپیئر بھی کر سکتے ہیں کہ کمرہ جو ہے جب ہم اردو میں اس کو یوز کرتے ہیں تو ایز اے میسکولین یا ایز اے مذکر یوز کرتے ہیں، لیکن جب وہی ورڈ غرفہ عربی میں ہو جائے تو وہ فیمینن کے طور پہ یوز ہوتا ہے۔ اسی طرح رنگوں کے جو نام ہیں وہ بھی فیمینن ہوتے ہیں۔ یہ ورڈ ہے جو نابینا کے لیے یوز ہو رہا ہے، فیمینن، عظما، فیمینن۔ اسی طرح مونس سمائی جو ہے وہ اس کی دوسری قسم ہے، جو وہ مونس جس کی کوئی علامت نہیں ہے اس کے مونس ہونے کی، لیکن اس کو اہل زبان جو ہے مونس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، جیسے آسمان کے لیے سما، زمین کے لیے ارض، یہ بھی مونس ہے۔ شمس یعنی سورج بھی مونس ہے۔ اب پھر اردو کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے تو سورج ہم مذکر کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن عربی میں یہ ایز اے مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اب اردو کے مذکر اور مونس کو عربی کے اوپر فکس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہاتھ، اس کے لیے ورڈ ہوتا ہے ید، اور یہ بھی مونس ہے۔ اس کو چند گروپس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے مونس سمائی کو، صرف اور صرف آسانی کے لیے، اور وہ گروپس یہ ہیں کہ ہواؤں کے نام جو ہوں گے وہ مونس ہوں گے، اور جو شراب کے جتنے بھی نام یوز کیے جاتے ہیں شراب کو ڈیفائن کرنے کے لیے وہ بھی مونس ہیں۔ آگ کے لیے جتنے ورڈ یوز ہوتے ہیں، نار، جہنم، جہیم، یہ سب مونس ہیں۔ اور شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی مونس کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، جیسے مکہ، پاکستان۔ اور جسم کے وہ اعضاء جو جوڑوں کی شکل میں موجود ہیں، جیسے آپ کے ہاتھ، پاؤں، کان، آنکھیں، یہ سب جو ہیں یہ جوڑوں کی شکل میں جو موجود ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ مونس ہیں۔ جو سنگل سنگل ہیں جیسے ناک ہے تو یہ سارے جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ ایسے اسماء جنہیں متفرق اسماء جو کسی گروپ میں شامل نہیں ہوتے لیکن یہ پھر بھی ایز اے مونس یوز کیے جاتے ہیں، جیسے پھر وہی ارد، شمس، نفس، ٹھیک ہے، دار۔ اب دار جو ہے گھر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور ایک اور ورڈ ہے جو گھر کے لیے یوز ہوتا ہے، بیت۔ بیت جو ہے یہ مذکر ہے اور دار جو ہے مونس ہے، اور دونوں کا مطلب گھر ہی ہے۔ اور اسی طرح حرب یعنی جنگ۔ اب یہاں پہ وہ مونس بتانے کے استثناء کے لیے آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ تیار رکھیں، کیونکہ یہ جو آپ نے رولز پڑھے ہیں ان کی کوئی نہ کوئی، ان کا استثناء کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی آئے گی جو ان رول سے ہٹ کے ہوگی۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر ایک جو ہے یہ ایک خاص چیز ہے کہ جتنی بھی ایڈجیکٹیوز ہیں، جو بھی صفات ہیں، وہ ان کے مذکر اور مونس دونوں ملتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا مسلم، تو اس کا یہ مذکر ہے، اور اس کا مونس جو ہے آپ مسلمہ کہیں گے تو وہ مونس بن جائے گا۔ آپ نے کہا عابد، عبادت کرنے والا، تو اب آپ عابدہ کہیں گے تو وہ مونس ہو جائے گا۔ ایسے آپ صالح اور صالحہ، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ایک عربی زبان کی خاص چیز ہے کہ اس میں جو جتنے بھی ایڈجیکٹیوز یوز ہوتے ہیں، جو بھی چیز اسم کے صفت کے طور پہ آ سکتی ہے، وہ سب ایز اے مذکر اور ایز اے مونس دونوں طرح سے آ سکتے ہیں، اور ان کو آپ خود چینج کر سکتے ہیں مذکر سے مونس میں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپلی مذکر سے مونس میں چینج کیسے ہوا ہے، صرف اور صرف تا مربوطہ کا اضافہ کیا گیا۔ حسن سے حسنہ، تا مربوطہ کا اضافہ، مسلم سے مسلمہ، تا مربوطہ کا اضافہ۔ اور یہی قاعدہ دوسرے اسماء جو ہے مونس بنانے کے لیے ان میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات جو پروفیشنز ہوتے ہیں، جیسے استاذ ہے تو اس کو آپ نے فیمینن کرنا ہے تو استاذہ، طبیب ہے طبیبہ، مہندس ہے مہندسہ۔ تو اس طرح سے آپ جو پروفیشن ہے اس کو بھی میل سے فیمیل میں چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے اندر مونس کی علامت تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ مونس نہیں ہوتے، وہ ہوتے مذکر ہی ہیں، جیسے طلحہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، حذیفہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ایسے نام ہیں، اسامہ جیسے مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ پہ بھی ان سب کے اینڈ پہ تا مربوطہ آ رہا ہے، لیکن یہ سارے اصل میں مذکر اسماء ہیں۔ تو یہیں پہ آپ کو استثناء مل گئی کہ تا مربوطہ ویسے مونس کی علامت ہے لیکن کہیں کہیں پہ یہ مذکر کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے۔ اب جو اس میں جتنی بھی مشق ہیں وہ اس بک کے اینڈ پہ ان کے سلوشن دیے گئے ہیں، آپ ان کو خود ٹرائی کریں، اور ٹرائی کرنے کے بعد اپنے سلوشنس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ کریش کورس ہے، یہ یہاں تو آپ اس کو ریویژن کے لیے یوز کریں گے یا جلدی جلدی آپ قواعد میں سے گزرنے کے لیے یوز کریں گے۔ تو اس میں ہم جو ہے مشق میں آپ کو نہیں کرواؤں گا، آپ کو خود کرنی ہوگی۔ جو بھی کہیں بھی تدریب آتی ہے، کوئی ایکسرسائز آتی ہے، وہ آپ نے خود سے کرنی ہے، اور جہاں پہ آپ کو کسی لفظ کا مطلب پتہ نہیں ہے
تو اس لفظ کا مطلب بھی کہ بک کے اینڈ پہ دیا گیا. تو آپ بک کے اینڈ پہ جائیں گے تو آپ کو وہ کیب جو ہے وہ بھی مل جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کو جو سلوشن بھی مل جائیں گے. اب دوسری جو چیز ہم نے دیکھنی ہے وہ ہے عدد. کیونکہ جو ہم نے کہا کہ اسم کے اندر 4 چیزیں: جنس، عدد اور وسعت اور اعراب. تو ہم نے جنس کو پڑھ لیا، اب ہم نے عدد کو دیکھنا ہے. اور کوئی بھی جو زبان ہوتی ہے جیسے اردو ہے یا انگلش ہے جو نارملی بولتے ہیں، اس میں جو عدد ہے وہ 2 ہوتے ہیں، ایک واحد ہوتا ہے اور ایک جمع ہوتا ہے. لیکن عربی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک جو عدد ہے وہ ایگزیکٹلی 2 کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، اسے ہم مثنیٰ بولتے ہیں. واحد جو ہے وہ 1 کے لیے یوز ہوگا، مثنیٰ جو ہے وہ ایگزیکٹلی 2 کے لیے یوز ہوگا، اور جمع جو ہے وہ 2 کے لیے یا 2 سے زیادہ کے لیے یوز ہوتا ہے. مثنیٰ سب سے پہلے بنانے کا ہم طریقہ دیکھ لیتے ہیں کہ واحد سے مثنیٰ کیسے بنایا جاتا ہے یا واحد کو مثنیٰ میں کیسے کنورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک رول کے تحت ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ ورڈ ہے رجل اور آپ نے اسے 2 آدمی بنانے ہیں، رجل کا مطلب ہے کہ ایک آدمی، اور آپ نے کہنا 2 آدمی، تو آپ کہیں گے رجولان. تو آپ نے الف کا اور نون کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا تھا؟ رجل تھا. ٹھیک ہے، اور آپ نے الف کے بعد اور آپ نے لام کے بعد الف کا اور نون کا اضافہ کر دیا. وہ الف جو ہوگا وہ نارملی فتحہ ہوگی اس کے اوپر، نون کے اوپر نارملی کسرہ ہوگی. اور اسی طرح صالح ہے یعنی ایک نیک آدمی، اور آپ نے کہنا ہے 2 نیک لوگ، تو آپ اسے کہیں گے صالحان. تو صالح لکھ کے اینڈ پہ الف اور نون کا اضافہ. اسی طرح جب آپ نے کسی فیمینن ورڈ کے لیے آپ نے اس کو جو ہے وہ مثنیٰ میں کنورٹ کرنا ہے، تو آپ نے پھر اس کی جو تا مربوطہ ہوگی اس کو کھول دینا ہے. ٹھیک ہے، جیسے امرأ تو امرأتان. ٹھیک ہے، اینڈ پہ الف اور نون کا اضافہ ہو رہا ہے، لیکن جو صرف فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی تا مربوطہ ہے اس کو وہ کھل جائے گی، وہ نارمل تا بن جائے گی. اور اسی طرح یہ کتاب کی بھی مثال ہے، کتاب، کتابان. مثنیٰ بنانے کے عمل کو تثنیہ کہا جاتا ہے. تو اس کی جو مشق ہے یہ اب آپ نے کرنی ہے: ولد، ولدان، مسلم، مسلمان، بنت، بنتان، کافر، کافران. یہ اس طرح سے آپ نے سارے یہ لکھ کے کریں گے تو زیادہ بہتر ہے. اور اسی طرح یہ نیچے سے یہ ایک حدیث دے دی گئی ہے، اور اس حدیث میں سے آپ کو بولا جا رہا ہے کہ آپ اس میں سے مثنیٰ اور واحد جو ہیں سارے الگ الگ کر کے لکھیں. تو اب اس حدیث کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کلمتان یعنی 2 کلمے، حبیبتان، حبیب بولتے ہیں پیارے ہونے کو یا عزیز ہونے کو، الی الرحمن، رحمان کی طرف. خفیفتان یعنی وہ خفیف ہیں یا ہلکے ہیں، علی اللسان زبان پر. ثقیلتان اور وہ دونوں جو کلمے ہیں وہ بھاری ہیں، ثقیل کہتے ہیں بھاری کو، ثقیلتان فی المیزان میزان پر. اور وہ کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. تو یہ فرمان ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ کلمتان 2 کلمے، حبیبتان الی الرحمن جو بڑے عزیز ہیں، جو بڑے پیارے ہیں رحمان کو، خفیفتان علی اللسان جو ہلکے ہیں زبان کے اوپر دونوں بہت، و ثقیلتان فی المیزان اور دونوں بہت بھاری ہیں یا دونوں بھاری ہیں میزان کے اوپر. وہ کلمے یہ ہیں. تو اس میں سے آپ نے مثنیٰ اور واحد جو ہیں وہ الگ الگ کر کے لکھنے ہیں. آئی ہوپ کہ ایزی ہوگا. اس کے بعد جمع کو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے مثنیٰ کو دیکھ لیا. اب جمع جو ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے، جمع کا جو ٹاپک ہے تھوڑا سا کمپلیکس ہے. تو عربی زبان میں جمع جو ہے 2 طرح کی ہوتی ہے نارملی، اور بعض لوگ اس کو 3 طرح سے بھی تقسیم کرتے ہیں. بہرحال 2 طرح سے مین اس کی جو ڈویژن ہے وہ 2 طرح کی ہے: جمع سالم اور جمع مکسر. تو جمع سالم جو ہے وہ قسم ہے جس میں جو واحد جو ورڈ ہے وہ ایز اٹ از رہتا ہے، اور یہ فارمولے کے تحت بنتا ہے. یعنی اس کی آپ کو اگزامپل زیادہ یہاں اچھی ملے گی. جیسے یہاں سے مسلم ہے، اس کی جمع ہم نے بنائی مسلمون، مسلمون. اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو مسلم کا ورڈ ویسے کا ویسے سیو ہے، مسلمون. اس لیے اسے جمع سالم کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جو واحد ہے، واحد کا صیغہ ہے وہ سیو ہے. تو اس لیے واحد سے جمع بنانا بہت ایزی ہے، مسلم سے مسلمون. کافر ہے تو اس میں آپ کافر کو آپ دیکھیں ورڈ آپ کو بالکل سالم مل جائے گا، اور اس کے آگے واو اور نون کا اضافہ کیا گیا تو کافرون. تو اس میں جو چیز دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ اونا کی آواز آ رہی ہے. اس طرح کے کافی ساری ورڈز ہیں جن کی جو جمع ہے وہ سالم بنتی ہے. جیسے اس سالم کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو واحد کا صیغہ ہے وہ بالکل سیو رہتا ہے. لیکن اب ایسے ہی جمع مکسر کو ہم یہیں پہ دیکھ لیتے ہیں. جیسے کافر ہے تو اس کی ایک مکسر جمع بھی بنتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کفار.
اب اس کے اندر آپ کو اصل ورڈ نظر نہیں آئے گا، یہ ہے کافر کی جمع، لیکن اس کے اندر آپ کو اصل ورڈ کافر نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر بالکل چینج ہو گیا اس کا جو اسٹرکچر ہے اوور ورڈ کا، اس کی حرکات بھی چینج ہو گئی ہیں اور اس کا اسٹرکچر اوور آل بھی چینج ہو گیا۔ تو اس سے دو چیزیں ملی کہ ہمیں، ایک تو یہ چیز پتہ چلی کہ عربی میں ایک ورڈ کے ایک سے زیادہ جمع ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ عربی کے اندر جو جمع سالم ہے وہ فارمولے کے تحت بنتی ہے، جس میں آپ نے مین ورڈ کے اینڈ پہ واو اور نون کا اضافہ کرنا ہے اور اس سے اس کے اینڈ پہ اونا کی آواز آ جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جمع مکسر بھی ہو سکتی ہے، جمع تکسیر بھی بولتے ہیں اس کو، جس سے ایک ورڈ دوسرے ایک ورڈ سے جب اس کی جمع بناتے ہیں تو اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اس کا کوئی سیٹ فارمولہ نہیں ہے کہ ساری جو جمع ہوں گی وہ اسی طرح سے بنے گی۔ تو یہ جو ہے جمع سالم کی مشق ہے، مومن مومنون، منافق منافقون، عابد عابدون، فاسق فاسقون، تو یہ اب اپنی ساری خود کرنی ہے۔ جمع سالم مونس بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ جمع سالم مونس بنانے کے لیے جن مونس اسما کے آخر میں گولتا آتی ہے، ان اسما کی گولتا کو ہٹا کر الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ جو ہے جمع سالم مونس بنانے کا طریقہ ہے۔ جیسے مسلمہ ہے تو یہاں سے اس کی جو تا مربوطہ ہے وہ ہٹا دی جائے گی اور مسلماتن ہو جائے گا، جنہ ہے تو جناتن ہو جائے گا، یہ بھی فارمولے کے تحت ہے، اور اس کے اینڈ پہ آت یا آتن یا آتن کی آواز ہے۔ تو یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جمع سالم جب مذکر کے لیے بنے گا تو اس کے اینڈ پہ اونا کی آواز آئے گی، اور جمع سالم جب مؤنث کے لیے بنے گا تو اس کے اینڈ پہ آت کی آواز آئے گی، آتن کی یا آتن کی آواز آئے گی۔ اور یہاں سے یہ آپ نے خود کرنا ہے، جیسے مؤمناتن مؤمناتن، منافقتن منافقاتن۔ اور جمع مکسر جو ہے جس کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے، اس کو بنانے کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، تو اس میں اوور آل کیا ہے کہ یہ جب آپ انف آپ کا تجربہ ہو جاتا ہے عربک کے ساتھ تو پھر آپ گیس کر سکتے ہیں، آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس ورڈ کا کیا جمع ہوگی، تھوڑا بہت آپ میں گیسنگ پاور آ جاتی ہے، لیکن اوور آل اس میں کوئی گیس ورک نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا کتنا ایکسپوجر ہے عربک کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کو خود ہی پتہ چلتا جائے گا۔ تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں قلم، اس سے کیا بنی اقلام، باب ابواب، ذکر اذکار، سبب اسباب، یہ سارے آپ پڑھیں اس کو، شعر اشعار، وزن اوزان، اسم اسماء، تو اب آپ دیکھیں گے یہ جو فارمولہ ہے اور یہ فارمولہ بالکل ڈفرینٹ ہے، یعنی کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں۔ ولد اولاد، مال اموال، جبل جبال، بحر بہار، اور اسی وجہ سے عربک کی یہ کمپلیکسٹی ہونے کی وجہ سے کہ اس کے اندر کئی ایسے اسماء ہیں جن کے جو جمع ہے وہ مکسر ہیں اور اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اکثر لوگ جو عربک کو سکھاتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ جب بھی آپ عربک کا کوئی ورڈ یاد کریں تو اس کی جمع بھی فوراً ساتھ ہی یاد کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ نے اوورال کرنا یاد ہی ہے، اس کو آپ ابھی کریں یا اس کو بعد میں جا کے کریں، تو اس کو ابھی سے ہی جب سے جیسے ہی آپ عربک سیکھنی شروع کریں، جیسے ہی آپ کوئی سنگولر ورڈ دیکھیں، جیسے آپ نے دیکھا صحیفہ، تو اب آپ اس کی جمع کو فوراً دیکھ لیں، ڈکشنری سے دیکھ سکتے ہیں، نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، جیسے بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں، تو پوچھیں اس کی جمع کیا ہے، صحیفہ صحف، اب اس میں کوئی فارمولہ یوز نہیں ہو رہا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ فوراً اگر جمع اور واحد دونوں کو یاد کر لیں اکٹھا تو آپ کے لیے بعد میں آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو جمع کا ہے دو ہم نے اسم کی پراپرٹیز پڑھ لی ہیں، ایک ہم نے جنس کو دیکھ لیا ہے اور ایک ہم نے عادت کو دیکھ لیا ہے۔ جنس کے اندر ہم نے کیا چیز دیکھی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو جنس ہے اس میں ہم صرف مونس کو پڑھتے ہیں، اور مونس سے جو چیز باہر ہوتی ہے وہ مذکر ہوتی ہے، تو اس لیے مذکر کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو مونس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقی مونس ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو سماعی مونس ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ہم نے اقسام دیکھی، گروپس دیکھے مونس کے، اور اس کے بعد ہم نے عادت کو دیکھا۔ عادت کے اندر ایک جو اسم ہوتا ہے وہ واحد ہو سکتا ہے یا تثنیہ ہو سکتا ہے یا جمع ہو سکتا ہے۔ واحد سے تثنیہ بنے گا تو صرف اس کے اندر الف اور نون کا اضافہ کر دیا جائے گا اس کے اینڈ پہ، اور اس سے آنی کی آواز آئے گی، اور اسی طرح جب ہم اس سے جمع سالم بنائیں گے اور وہ مذکر ہوگی تو اس کے اینڈ پہ اونا کی آواز آئے گی، جب جمع سالم اس سے بنے گی اور وہ مونس کے لیے ہوگی تو اس کے اینڈ پہ آتن کی آواز آئے گی، اور اسی طرح جب اس سے جمع تکسیر بنائیں گے جو ہم نے ابھی پڑھا، تو یہ وہ چیز ہے جو آپ بنا نہیں سکتے، اس کے لیے آپ کو ڈکشنری دیکھنی پڑے گی، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ عربک میں اس کا کیا جمع ہے، اور وہ آپ کو یاد ہی کرنی پڑے گی۔ لیکن جب آپ انف ووکیب آپ کے ذہن میں آ چکی ہوگی تو اس کے بعد آپ کے لیے تھوڑا گیس کرنا تھوڑا سا نسبتاً ایزی ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے یہاں پہ یہ پہلا سیشن ختم ہوا۔
وهذا والله أعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.